اپنی حکومت کا سکہ چلایا اور علی کی نماز کی خاطر سورج سے کہا یہ پلٹ کہنا جواب تھا. نیوٹن آجا، ڈارون آجا، زرقانی آجا، کیپلر آجا، ارسطو آجا، سقراط آجا، بقراط آجا، آکسفورڈ والا تو بھی آ، کیمبرج والا تو بھی آ، جینیو والا تو بھی آ، جینیو والا تو بھی آ. دنیا کے تمام کارون، سینٹ پائر، سینٹ جوزف، لٹل فلاور، سب کے سب آ جاؤ. تم سب سے بڑا سورج کو مانتے ہو، وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے، نوکر. اور جب نوکر اتنا پاورفل ہے تو مالک مختار کتنا پاورفل ہے. اور ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا سورج تو زیادہ طاقتور ہے، بلکہ ہمارے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. That is اسلام. یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا. اب عقل یہ کہے کہ میں پتھر کو سب سے زیادہ طاقتور مانتا ہوں اور گاڈ مانتا ہوں، ماننے والا عقل مند نہیں، بیوقوف ہوگا. اسلام کے آنے کے بعد کتا، بلی، چھچھندر اور سانپ کی عبادت کرنے والا بلشٹ ہوگا، جینیس نہیں ہو سکتا ہے. جینیس وہ ہے جس نے یہ کہا کہ یہ سب مخلوق ہے، جس نے پیدا کیا وہ عبادت کے قابل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن شریف میں عقل مند کافر کو نہیں کہا گیا ہے. غور کیجئے گا، اپنے لوگ عقل مند ہیں، کلمہ پڑھنے والے عقل مند ہیں. کیوں؟ کیونکہ بن دیکھے اپنے رب کو ایک مانتے ہیں. قرآن شریف میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. بیوقوف وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. ایمان لانے والے عقل مند لوگ ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دیا. ہائی وے بننے کے بعد اب اگر کوئی لیفٹ رائٹ سے جاتا ہے تو وہ عقل مند نہیں. اسلام ایک ہائی وے ہے دماغ کے لیے کہ دماغ چلے گا کس ٹریک پر، دماغ کس وے پر چلے گا. اب ایک عریضہ پروردگار عالم، یہ صراط مستقیم جو تیرا اسلام ہے، رائے گنج سے کولکتہ جب ہم جاتے ہیں تو یہ جو راستہ بنا ہے ڈامر، سریا، سیمنٹ، کنکریٹ، پتھر، گٹی، یہ ایبل ٹو ٹچ ہے، ایبل ٹو واچ ہے، ایبل ٹو لک ہے. یہ مٹیریل ہائی وے ہے. مٹیریل ہائی وے پر جانے کے لیے ہمیں لوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں سگنل کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ایرو کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے جگہ جگہ بورڈ لگا رہتا ہے اب یہاں سے کولکتہ 200 کلومیٹر، ایرو کا نشان اوپر کی طرف. یہ مطلب سیدھا جانے دیجیے گا، لیفٹ رائٹ میں مت مڑیے گا. جب رائٹ میں راستہ مڑے گا اب یہاں سے کولکتہ 100 کلومیٹر، رائٹ میں ایرو کا نشان، اب رائٹ میں لے لیجیے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں رائٹ میں نہیں جاؤں گا تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جیسا جیسا ہائی وے کا ایرو بتائے گا ہمیں چلنا ہوگا. پروردگار عالم تیرا اسلام ڈامر، سریا، سیمنٹ، کنکریٹ، گٹی، پتھر کا نہیں ہے. تیرے اسلام پر ہم چلیں گے کیسے؟ وہ تو دکھتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتراض اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسلامک ہائی وے پر سگنل لگا. سگنل لگا 480 ہجری میں، صرف 80 ہجری میں اللہ نے نبی کے نور کا ایک حصہ ثابت کی پیٹھ میں ڈالا تو کوفہ کی دھرتی پر سگنل الہی بن کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے. That signal 470 ہجری میں شیخ ابو صالح کی پیٹھ سے جیلان کی دھرتی پر اللہ کا سگنل بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. 533 ہجری میں خواجہ غیاث الدین کی پیٹھ سے بھارت میں سگنل الہی بن کر اگر کوئی آیا ہے دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے.
10 شوال 1272 ہجری 14 جولائی 1856 عیسوی میں سگنل الہی بن کے فرق باطلہ اور اسلامک اسکالر اسلامک پیپل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے اگر کوئی آیا ہے، دنیا اس سگنل الہی کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نائب حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے نام سے یاد ہے۔ ڈچ کلیئر اسلامک ہائی وے پر یہ لوگ سگنل ہے۔ کون لوگ؟ امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت۔ اب یہاں ایک بات بتایا میں نے آپ کو کہ اگر کوئی کہے، جیسا کہ وہابی دیوبندی نہیں مانتا، جیسا کہ ذاکر نائک کی اولاد نہیں مانتی، انجینئر مرزا کی اولاد نہیں مانتی، تسلیم نسرین کی اولاد نہیں مانتی، تو جو شخص ہائی وے پہ سگنل کی مخالفت کرے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ تم سنی کو صرف سگنل دکھتا، ہمیں تو دکھتا ہی نہیں، اگر غوث اعظم سگنل ہے تو ہمیں بھی نظر آنا چاہیے نا، امام اعظم سگنل ہے تو ہمیں بھی نظر آنا چاہیے نا، اعلیٰ حضرت سگنل ہے تو ہمیں بھی نظر آنا چاہیے نا، خواجہ غریب نواز سگنل ہے تو ہمیں بھی نظر آنا چاہیے نا، تو اسے جواب دیجئے گا یس یس یس، نظر آنا چاہیے۔ یہ جو ہائی وے پہ ہم چلتے ہیں تو رات میں ہر گاڑی والے کو وہ سگنل نظر نہیں آتا، اس گاڑی والے کو نظر آتا ہے جس گاڑی میں لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر فورچونر میں لائٹ ہے تو سگنل نظر آئے گا، لائٹ نہیں سگنل نظر نہیں آئے گا۔ ایکٹیوا میں لائٹ ہے سگنل نظر آئے گا، اسکارپیو میں لائٹ ہے سگنل نظر آئے گا، اورا میں لائٹ ہے سگنل نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا سگنل ہے امام اعظم، دیکھنے کے لیے چھاتی میں ایمان کی لائٹ چاہیے۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں دکھتا تجھے نہیں دکھتا، مطلب لائٹ ہمارے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے۔ سنیوں کے پاس ایمان کی لائٹ ہے، وہابی دیوبندی کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے۔ یتیہون فی الارض لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ بھٹک رہے ہیں، اسے نظر نہیں آتا۔ ثابت ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سگنل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ میں اتنا علم آیا کہاں سے؟ ان کے والد صاحب جب پیدا ہوئے، امام اعظم کے والد صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ ثابت۔ وہ جب پیدا ہوئے تو تحنیک کے لیے، یہ درس نبوی ہے یاد رکھیے گا، اور ہر بات کو سیکھ کر کے اپنے آپ میں یوز کیجئے گا، اس کو یہی جلسے کا مقصد ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، آپ بھی لے جائیں، آپ بھی لے جائیں، اور تحنیک کے لیے کھجور چبا کے، میٹھی چیز چبا کے دیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہو تو اپنی زبان ان کی زبان میں سے لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے اپنی زبان امام اعظم کے والد کی زبان سے ٹچ کر دی، ان کا لعاب دہن ٹرانسفر ہوا ان کے والد صاحب کی باڈی میں، اور والد صاحب کی باڈی سے لعاب دہن ٹرانسفر ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کی باڈی میں۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کی باڈی میں حضرت علی کا لعاب دہن ہے، اور حضرت علی کے بدن میں نبی کا لعاب دہن ہے۔ نام کیا رکھا؟ نعمان۔ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹرالی ووڈ کی پیروی کرتے، فیمس آدمی کی پیروی کرتے، دھڑاک سے خود نام رکھ لیں گے اور پھر فون لگائیں گے، مفتی صاحب دارالعلوم حسینیہ میں میری بیٹی کا نام پروین ہے، نام بتائیے نا، مانا بتائیے نا ذرا، مانا، اور پورے فیروز اللغات میں نہیں ملتا ہے اس کا مانا، مصباح اللغات میں بھی نہیں ملتا ہے۔ میری بہنیں، میرے بھائیوں، نام رکھنے سے پہلے فون لگایا جاتا ہے کہ نام کیا رکھوں، اور نام جتنا نیک ہوگا بچے کی باڈی اتنی ہی صالح ہوگی۔ نام کا اثر ہوتا ہے، اس کی ایک دلیل دوں میں آپ کو۔ امام بخاری کا نام سنا ہوگا آپ لوگ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ یہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی ماں بہت دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھ لوٹا دے، اے اللہ میرے بیٹے کا نور لوٹا دے۔ دعا کر رہی تھی، دعا کر کے سوئی، رات میں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جا اللہ نے تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی۔ صبح دیکھتی ہے تو میرا بیٹا دیکھ رہا۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی، وہ نابینا ہو گئے بچپن،
خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے، کہے کہ جا اللہ نے بینائی لوٹا دی، دیکھے تو بیٹا دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیوں آئے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، باپ کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، اور یہ دونوں نبی تھے، دونوں نبی کے نام ہے نا، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نام نبی کا ہوگا تو وہ نبی ہمارے لیے زندہ ہے نا، آج بھی ضرورت پڑے گی تو صاحب نام کی مدد کرنے کو آ جاتا ہے، اس لیے نام رکھنے سے پہلے ہی فون لگایا کرے۔ نعمان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہے دم اصل، اصلی خون، اور دوسرا معنی ہے لالا پھول، لالا پھول کا ایک نام ہے۔ دم اصل، اصلی خون مطلب مذہب حنفی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، انہی سے مذہب حنفی کی باڈی رن کرتی ہے، چلتی ہے۔ مذہب حنفی کے جسم میں خون کا کام اگر کوئی کر رہے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ ان کے نسب میں 8 انبیاء ہیں اور 16 بادشاہ ہیں، مگر فخر اس پر ہے کہ آپ ابو الاولیاء ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے ابو الاولیاء، ولیوں کے باپ بڑے ہو، اس سے بیٹے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے گا۔ آپ نے لوگ سب کس کے بیٹے ہیں پتا آپ لوگ کو؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے، مگر جس نے ایمان لایا ٹھیک ہے، جو کافر ہو گیا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی ذات میں فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے بیٹا اگر نیک ہو تو باپ کو ثواب ملتا ہے، بیٹا نیک ہو تو باپ کو ثواب ملتا ہے۔ ما من عبد یصلی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے اور بیٹا نیک ہو تو نیکی میں باپ کی بھی نیکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آگے چلیں، 20 سال کی عمر میں کپڑے کا گٹھر لے کر، کپڑے کی گٹھری لے کے تجارت کرنے جا رہے تھے امام اعظم، بہت بڑے بزنس مین تھے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو لوگ سست ہوتے ہیں نوجوانی میں، باپ کی کمائی کھا کے کراتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ بالغ ہو گئے، کمانا بھی آپ پہ فرض ہے، نماز بھی آپ پہ فرض ہے، روزے بھی آپ پہ فرض ہے، ایسا نہیں کہ صرف نماز ہی فرض ہے، جو ہی بالغ ہو گئے کمانا بھی فرض ہے۔ اس لیے باپ کی کمائی پہ عیاشی کرنے والے وہ ذمہ دار لوگ نہیں ہوتے، وہ محاسب ہے، وہ مسئول ہے، اسے حساب دینا پڑے گا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ جو ہی بالغ ہوا وہ کمائے، وہ دوسروں کی کمائی پہ ڈیپینڈ رہے اور محنت کی کمائی کمائے، چوری کر کے نہ، ڈکیتی کر کے نہ، ہیکنگ کر کے نہ، محنت کی کمائی، ہاتھ کی کمائی کمائے۔ امام اعظم 20 سال کی عمر میں کپڑے کی گٹھری لے کے جا رہے تھے تجارت کرنے، ان کو دکھ گئے کون؟ امام شافعی۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شعبی کہتے ہیں امام اعظم سے، کہاں جا رہا ہے؟ بولے تجارت کرنے۔ کہا علماء کی مجلس میں آپ بیٹھا کریں، کیونکہ آپ کی پیشانی پر علم کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ بس اس جملے نے ان کی زندگی بدل دی، وہ سیدھے علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کی، اور جب بیٹھنا شروع کیے تو 1-2 عالم کی مجلس میں نہیں، 4000 ابتدائے دائیں سینکڑا ہزار، 4000 علماء کی صحبت اختیار کی، 4000 اساتذہ سے پڑھائی کیا ہو۔ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ علماء کی بارگاہ میں رہا کریں تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے امام صاحب سے مل لیا کریں گے۔ اگر غلام جیلانی ازہری کی بات اثر کی تو اپنے امام صاحب سے مل لیا کریں گے، مگر دوسرے جگہ کے امام صاحب بڑے قابل عالم صاحب نہ، انہوں نے 4000 علماء سے علم حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کی بنیاد ڈالا، آپ نے 54 حج کیا، اور آخری حج میں آپ رو رہے تھے، روتے 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 غیب سے آواز آئی، عرفت فأحسنت المعرفة وخدمت فأحصلت الخدمة غفرنا لك ولمن كان على مذهبك إلى قيام الساعة۔
آپ نے اسلام کو اچھے سے پہچانا، اچھی خدمت کی، اپنے رب کو پہچانا، نبی کو پہچانا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور قیامت تک جو شخص مذہب حنفی پہ چلے گا اللہ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ حنفی ہیں۔ 4 بڑے امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب سے بڑے کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اپنے لوگ حنفی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے سب سے بڑے امام بھی اپنے پاس، سب سے بڑے پیر بھی ہے اپنے پاس، اور سب سے بڑے نبی بھی ہے اپنے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذہانت و فطانت اتنی زیادہ تھی۔ ابھی ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا تھا، چینل پہ ڈیبیٹ بہت وائرل ہوا تھا جس کی ہیڈنگ تھی ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا اللہ ہے؟ 2 لوگوں نے بحث کی، میری نظر میں دونوں غلط ہے۔ جاوید اختر اس لیے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا منکر ہے، اور شمائل ندوی اس لیے کہ وہ صداقت باری تعالیٰ کا منکر ہے، کیونکہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا، اور سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور جھوٹ سے پاک ہے، اللہ ہے اور جھوٹ سے پاک ہے۔ اس لیے میری نظر میں دونوں غلط ہے، وہ باطل ہے اور یہ فاسق ہے۔ لیکن یہاں بتاؤں، روم کے بادشاہ نے اشرفی کی تھیلی دے کے کوفہ میں بھیجا، بغداد میں بھیجا، عراق میں آدمی، کہا میرے 3 سوال ہے، جو جواب دے دے گا اس کو اشرفی کی تھیلی دے دی جائے گی۔ کہا سوال کیا ہے؟ تینوں سوال اللہ کے بارے میں۔ پہلا سوال، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ دوسرا سوال، اللہ ہے تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ تیسرا سوال، اللہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا بچپنا، انہوں نے کہا اس سوال کا جواب میں دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سوال کا جواب دیتے، کہا پہلا سوال کیا؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ کہا گنتی گنو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 سے پہلے 9، اس سے پہلے 8، اس سے پہلے 7، اس سے پہلے 6، اس سے پہلے 5، اس سے پہلے 4، اس سے پہلے 3، اس سے پہلے 2، اس سے پہلے 1۔ کہا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ پہل ہی نہیں تھا تو پہل کا جو وہ پہل بھی بعد میں پیدا ہوا، بعد بھی بعد میں پیدا ہوا، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا سوال کیا تیرا بتا؟ کہا یہ اللہ دیکھ کدھر رہا ہے؟ کہا چراغ جلا، چراغ جلوایا۔ کہا اس کی روشنی کدھر دیکھ رہی؟ کہا چاروں طرف۔ کہا اللہ کی تجلی چاروں طرف، اللہ کی تجلی چاروں طرف دیکھ رہے۔ تیسرا سوال، خدا کر کیا رہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ بچپنا، سوال کس کا ہے؟ تیرا۔ جواب کون دے گا؟ میں۔ سائل بڑا ہوتا کہ مجیب بڑا ہوتا؟ کہا مجیب بڑا ہوتا۔ پھر بڑا جو ہوگا وہ کرسی پہ بیٹھے گا کہ سائل کرسی پہ بیٹھے گا؟ کہا جو جواب دے گا وہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ نیچے اتار، میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ اس کو نیچے اتارا، خود کرسی پہ بیٹھے، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تجھے نیچے کر رہا ہے، مجھے اوپر کر رہا ہے۔ اللہ ہے، یہ میڈا فزیکل ریئلٹی ہے، اس کے لیے ایجوکیشن بھی چاہیے۔ اچھا، ہم لوگوں نے درس نظامی میں وہ جو بحث چل رہی تھی نا، یہ ہم لوگ کے پرائمری کا سبجیکٹ تھا۔ اعدادیہ میں ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا، العالم متغیر وکل متغیر حادث والعالم حادث، العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عن المؤثر فهو قدیم فالعالم قدیم وهذا باطل۔ یہ سب پرائمری کے چیپٹر ہیں ہم آدمی کے کورس میں۔ بس آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہ ہے، اور دلیل ہمارے پاس ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ اسکیل سب کے یہ ہے۔ سونا تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، ٹرک تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے۔ ٹرک تولنے کے ترازو پر اگر سونے کو ڈالیں گے تو ملین بلین کا نقصان ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں کا اسکیل الگ ہوگا کہ نہیں؟ دونوں کا پیمانہ الگ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ میڈا فزیکل ریئلٹی ہے، اللہ جسم سے نہیں دکھتا، کیونکہ اللہ جسم نہیں ہے۔
ہماری آنکھ جسم ہے اور جسم سے جسم دکھتا، مٹیریل سے مٹیریل دکھتا، اور اللہ ان مٹیریلسٹک ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 80 ہجری میں ثابت کی پیٹھ سے جو بچہ کوفہ کی دھرتی میں پیدا ہوا، وہ دل کی آنکھ سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 100 مرتبہ۔ کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ یہ بہار شریف میں لکھا ہوا 100 مرتبہ دل کی آنکھ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا۔ ایک بار دہریہ لوگ، یہی لوگ یہ جو سوال آج کر رہے ہیں نا کہ اللہ نہیں ہے، اس کو